السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الداعي إلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، معزز خواتین اسلام، عزیز طالبات، محترم مرد حضرات، بزرگوں اور عزیزوں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ خواتین ان معصوم بچوں کو لے کر زیادہ وقت اور گزاریں. مختصراً جہاں تک ہو سکے میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سب سے اہم بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے خاص کر اس دور میں جو دور فتن ہے، ہر طرح کی برائیاں اس دور میں امڈ کر آ رہی ہیں. ایسے میں لڑکیوں کی تعلیم اور خاص کر دینی تعلیم انتہائی اہم ہے. عصری تعلیم کی طرف اپنی بچیوں کو نہ بھیجو، دینی تعلیم کے حوالے کرو. یہی ان کی ذمہ داری ہے، یہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھیں. یہ دور ہے لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کا. یہ دور ہے ان معصوم بچیوں کے عزت اور عفت اور حیا پر ڈاکے ڈالنے کا. ایسے میں ان کے ایمان اور حیا کی اگر آپ حفاظت چاہتی ہیں تو ان بچیوں کو دینی مدارس کے حوالے کرو. عصری تعلیم، دنیا کی تعلیم، اسکول، کالج سب بھول جاؤ. اگر واقعی آپ ایمان والیاں ہیں تو اپنی بچیوں کو دینی مدارس میں بھیجو، اور یہی دینی مدارس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ان بچیوں کے علم سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ انتہائی پریشانی کے عالم میں، میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. ایسی حالت میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے جن خوش نصیبوں کو جنت کا لباس پہنائیں گے ان میں وہ حضرات ہیں، وہ مرد و خواتین ہیں جن کی بچیاں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، علم دین سے آراستہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّةً. حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا لا تقوم له السماء والدنيا، جس کی قیمت نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ آسمان اور زمین کی ساری دولتیں دے کر ادا ہوگی. اتنا قیمتی جنت کا لباس میدان محشر میں کسی ڈاکٹر کے ماں باپ کو نہیں، کسی انجینئر کے ماں باپ کو نہیں، کسی پروفیسر کے ماں باپ کو نہیں، کسی ٹیچر کے ماں باپ کو نہیں، حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. کیا آپ یہ نہیں پسند کریں گی کہ سب کائنات کے انسان ننگے ہیں لیکن حافظ قرآن کے ماں باپ جنت کا لباس پہنے ہوئے ہیں؟ اور جو جنت کا لباس پہن لیں گے میدان محشر میں پل صراط بھی آسان ان کے لیے گزرنا، اور پھر سارے مسائل ختم، سیدھے وہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ پوچھیں گے بِمَ كُسِينَا هَذَا، اے اللہ یہ لباس ہم کو کیوں پہنایا گیا؟ فرشتے جواب دیں گے لِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کو، تم نے اپنی بچی کو قرآن کا علم دیا، حافظ قرآن بنایا، قرآن کی تعلیم سے نوازا، اس لیے اللہ یہ اعزاز تم کو دیتا ہے کہ ساری کائنات کے انسان
ننگے ہیں، برہنہ ہیں، لیکن تمہارے لیے جنت کا لباس دیا گیا ہے، تو یہ انعام ملنے والا ہے۔ آج ماشاءاللہ مدرسے کی یہ معصوم ننھی منی بچیاں اتنا بہترین پیغام دے کر گئیں، اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا اٹھا کر بتائیں، قرآن میرا ساتھی ہے، یہ نور ہدایت ہے، دل کو سکون دیتا ہے، یہ رب کی عنایت ہے۔ اگر واقعی آپ کو قرآن سے محبت ہے تو جتنی بچیاں یہاں اسٹیج پر اس بات کا اظہار کیا کہ قرآن میرا ساتھی ہے، ان کے ماں باپ ابھی سے وعدہ کرو کہ وہ ساری بچیوں کو قرآن حفظ کرنے کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ سب بچیاں جو بھی اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر اعلان کی ہیں قرآن میرا ساتھی ہے، واقعی ان کو اس کا ساتھی بنا دو، تمہاری زندگی میں خیر و برکت آئے گی، ساری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ علم دین سے آراستہ کرو اپنی بچیوں کو، دنیاوی تعلیم کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ کوئی بچیاں، ایسا ماحول نہیں ہے ہندوستان میں کہ پردے میں، حیا میں، عزت میں، عفت میں رہ کر یہ بچیاں کچھ کام کر سکے۔ ہندوستان میں ایسا ماحول نہیں ہے، یہ کوئی مسلم کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ یہاں جگہ جگہ عورت کی عزت حیا پر ڈاکے ڈالنے والے رہزن چور اور ڈاکو اپنی گندی نگاہوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گندے خیالات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم ہرگز نہ دو، دینی تعلیم دو۔ کتنی بڑی بات ہے، مدرسہ ہے، دینی مدرسہ، لیکن آپ کی بچیوں کو دنیا کی تعلیم سے محروم نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ اسکول بھی ہے، دینی تعلیم بھی ہے، عصری تعلیم بھی ہے، قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ تیلگو بھی پڑھایا جا رہا ہے، انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے، صحیح سوشل کا بھی علم دیا جا رہا ہے، میتھس کی بھی تعلیم ہے، اور بچیاں نہ صرف 10ویں جماعت بلکہ انٹر کا بھی ایگزام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا چاہیے؟ اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود بھی پھر بھی وہ کون سا شیطان ہماری عورتوں کو اور ہمارے مردوں کو ستا رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو ایسے مدرسوں میں داخلہ دلانے کے بجائے، ایسے مدرسوں میں پڑھانے کے بجائے خواہ ان کو اسکولوں کے اور کالجوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا کریں گی آخر یہ بچیاں پڑھ کر؟ یہ بچیاں چاہے جتنا بھی دنیا کی تعلیم پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد اگر اس کا مرد غیور ہے، اس کا مرد باحیا ہے، اس کا مرد غیرت مند ہے، اس کا مرد ایمان والا ہے، وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ وہ گھر میں بیٹھے اور اس کی بیوی کسی اور کی باندی بن کر غیروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ کوئی غیور مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا بھی پڑھ لے۔ اگر استاد کا داماد اچھا ہے، دیندار ہے، ایمان والا ہے، تو وہ یہی کہے گا میں محنت کروں گا، پسینہ ٹپکاؤں گا، کوشش کروں گا، لیکن آپ کو چار دیواری سے باہر جانے نہیں دوں گا، آپ کی عزت کی حفاظت کروں گا، خود لا کر کما کے دے گا اور اپنی بیوی کو گھر کی مالکہ بنا کے رکھے گا۔ اگر کوئی غیور نہیں ہے، بے غیرت اگر کوئی مسلمان ہے، بے حیا ہے، وہی گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی کو کسی اور کے حوالے کام کرنے چھوڑے۔ یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا کمانے کے لیے ہے، اور لڑکیوں کا کام دنیا کمانا نہیں ہے، مردوں کا کام ہے دنیا کمانا، مردوں کا کام ہے بازار جانا، مردوں کا کام ہے نوکری کرنا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کا کام ہے۔ مردوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ آج لڑکیوں کو دیتے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری عقل کہاں چلی گئی اللہ بہتر جانے۔ بہرحال میری آخری اور پہلی بات یہی ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ہر گھر کی بچیوں کو مدرسوں کے حوالے کرو۔ ایک معیاری تعلیم یہاں ہے، علم دین کی اعلیٰ تعلیم یہاں ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم یہاں ہے، توحید اور فقہ کی تعلیم یہاں ہے، لیکن آپ اپنی بچوں کو ادھر ادھر اسکولوں اور کالجوں کے حوالے کر کے ان کی زندگیوں کو اللہ کے واسطے تباہ نہ کرو، ان کی زندگیوں کو برباد نہ کرو، ان کی زندگیوں کو آپ دین کے راستے میں لگاؤ، ان کی دنیا بھی اچھی بنے گی، انشاءاللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی تمام خواتین کو اور مرد حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کو یہ توب عطا کرے کہ وہ اپنی بچیوں کو عالمہ بنائے، حافظہ بنائے، دین کی داعیہ بنائے، دین کی مبلغہ بنائے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور جو اس سالانہ جلسے کی کارروائی میں تمام طالبات نے حصہ لیا، سب کو انعام ملا، لیکن 2 بچیاں ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی قرات پڑھی اور حمد باری تعالیٰ جنہوں نے بڑی درد مندی اور دل سوز آواز میں پیش کیا اور بہترین قرات انہوں نے پیش کیا، لیکن وہ انعام سے محروم رہ گئی تھیں۔ اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں اپنی جانب سے ان دونوں طالبات کو کتابوں کی شکل میں انعام پیش کروں، اس لیے میں بلاتا ہوں قرات کا انعام لینے کے لیے ملا مسکان۔ یہ اصل انعام ہے، یہ کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں، آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور رفیق صاحب کی جانب سے 100 روپے بھی ساتھ انعام ہے۔ اور دوسرا انعام بہت ہی دلسوز آواز میں بڑی درد مندی سے انہوں نے حمد پیش کی ہے، شیخ صبیحہ بنت شیخ سلطان، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے مشکلوں سے بچائے، اور تمام امت کے لوگوں کو دینی اداروں اور مساجد و مدارس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، اسی سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو قائم رکھنے اور اس کا بھرپور تعاون کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ کریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔